والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل قدر بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو 12 مہینے ایک سال کے بنائے ہیں، یہ تمام اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جس طور پر جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں فضیلت والا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا، اور اگر ہم یہ جانیں کہ مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ وہ فضیلت والا ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا۔ 12 مہینے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے اور اس کی فضیلتیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، تو اسی طریقے سے ایک مہینہ جس سے اسلامی سالوں کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے، وہ مہینہ اب ہمارے درمیان میں آ چکا ہے، اور وہ مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ جن کی فضیلت اتنی تھی کہ ان مہینوں میں کفار بھی مسلمانوں سے جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کون سے 4 مہینے؟ ایک ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا، اور محرم کا 3را مہینہ، اور رجب کا 4تھا مہینہ۔ یہ 4 مہینے جن میں مسلمان ان 4 مہینوں کو قابل احترام سمجھتے تھے، اور کفار بھی مسلمانوں سے جنگ و جدال اس مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ قابل احترام مہینے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے آنے کے بعد بھی یہ مہینے قابل احترام کہلاتے تھے، لیکن محرم الحرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے اس مہینے کی فضیلت چند اور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں شہدائے اسلام کو یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی تاریخ جب آتی ہے تو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہے، اسی طریقے سے بعد میں 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ تو یہ شہادتوں کا مہینہ فضیلت کے اعتبار سے اس لیے نہیں کہ ان کی شہادت ہو گئی تو فضیلت بڑھ گئی، اس لیے نہیں، بلکہ فضیلت تو ان مہینوں میں پہلے سے تھی، اور یہ فضیلت ان شہداء اسلام نے پا لی کہ اس مہینے میں وہ لوگ شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے دیگر صحابہ اکرام جو اس مہینے میں شہید ہوئے، تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کے قول اور فعل جو تھے تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق تھے، جو یہی چاہتے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ انہوں نے اگر شہادت بھی دی ہے تو اسی واسطے دی ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ اگر اسلام کی خاطر انہیں جان بھی دینی پڑی تو ان لوگوں نے جان بھی دی۔ اگر مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا کہ اتنے مال کی ضرورت ہے، تو صحابہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئے اور اپنے سارے مال کو لے کر خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام پھیلے، اسلام پرواز چڑھے، اور اسلام ہر اس شخص تک پہنچے جو چاہے کچے مٹی کے مکان میں رہ رہا ہو۔ یہ مقصد تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہادت سے پہلے ایک شخص آیا جس کا نام فیروز تھا اور اس کی کنیت ابو لولو تھی. تو اس نے آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ امیر المؤمنین، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھ پر ٹیکس زیادہ ہے، میرے ٹیکس کو کم کروا دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں لوہے کا کام بھی کرتا ہوں، نقاشی کا کام بھی کرتا ہوں. نقاشی جس کو رنگ بیل بوٹے وغیرہ کہتے ہیں، یہ کام بھی کرتا ہوں. تو چند کام گنوانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارا کام اتنا ہے تو تم پر 2 درہم کا جو ٹیکس ہے تو 2 درہم کا ٹیکس تم پر زیادہ نہیں. جب تمہارا کام اتنا ہے تو تمہارا ٹیکس اس حساب سے زیادہ نہیں. تو فیروز نامی شخص وہ دل ہی دل میں رنجیدہ ہوا اور دل ہی دل میں رنجیدہ ہو کر کے وہ چلا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب کہا تھا کہ جب تم یہ کام کرتے ہو تو میرے لیے بھی ایک چکی بنوا دیجیے. تو انہوں نے کہا فیروز نے کہ میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ وہ قیامت تک چلتی رہے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جانے کے فوراً بعد صحابہ سے کہا کہ یہ شخص مجھے موت کی دھمکی دے کے گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست سے، اپنی عقل کی بنیاد پر یہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے وہ موت کی دھمکی دے کے گیا ہے. لیکن جب وہ شخص گیا ہے اور اگلے روز فجر کی نماز میں آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ نماز کے لیے آگے آتے تو پہلے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے متعین کر رکھا تھا کہ تم صفوں کو درست کروا دیا کرو. صفوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ صفیں بالکل درست ہو. چنانچہ صحابہ نے صفوں کو درست کیا. صفوں کو درست کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نماز کے لیے آگے بڑھے اور نماز شروع کی ہے، نماز کی بھی ابتدا ہی ہے کہ وہ فیروز نامی شخص آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز کی حالت میں اس نے خنجر کو مارا اور کئی وار کیے، حتیٰ کہ ان کی پیٹ کی آنتیں بھی باہر آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ سے پکڑ کر کے آگے کیا تاکہ وہ نماز پڑھائے. ایک بات یہاں سمجھنے کی بہت ہی اہمیت کے قابل ہے کہ نماز کا مرتبہ ان لوگوں کے نزدیک کتنا تھا. اگر اپنی جان بھی جا رہی ہے لیکن نماز کے اندر کوئی خلل نہ آنے پائے. اپنی جان جا رہی ہے لیکن ایسی صورت میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا تاکہ وہ نماز کو مکمل کرائے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. چنانچہ وہ آگے بڑھے اور نماز پوری کی. صحابہ اکرام سمجھ گئے تھے کہ ابھی نماز پڑھانے والا کوئی دوسرا شخص ہے، لیکن وہ فیروز نامی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس نے شہید کیا اور جاتے جاتے 2-3 صحابہ کو بھی اس نے خنجر سے مارا. لیکن چنانچہ وہ پکڑا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پوری ہونے کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میرا قتل کرنے والا کون ہے؟ مقصد یہ تھا کہ مومن ہے یا کافر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ کافر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک کافر کے ہاتھوں میں شہید ہوا ہوں. اس لیے کہ مومن مارتا تو وہ مومن اگر جان دیتا اور مومن کے ہاتھوں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پاتے تو وہ جہاد نہ ہوتا بلکہ فساد ہوتا. اگر مومن دوسرے مومن سے لڑے تو وہ جہاد نہیں بلکہ فساد ہے، وہ جھگڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور کافر کے ہاتھوں شہادت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادت کی موت سے مارا گیا ہوں، میں نے شہادت پا لی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جو لوگ محرم الحرام کو
10ویں تاریخ کو خصوصاً تعزیے مناتے ہیں اور تعزیوں میں سبیل لگاتے ہیں اور وہاں پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان تعزیوں کے نیچے سے گزرتے ہیں، ان تمام کے متعلق وہ کس بنیاد پر ایسے رنگ کرتے ہیں، وہ کس بنیاد پر تعزیوں کو مناتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، ایسا ماحول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 4 صدی ہجری تک نہیں تھا۔ 4 صدی ہجری میں ایک شخص ابن بویا جس کا نام ہے معز الدولہ، اس نے عراق کے اندر وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، اس شہادت پر اس نے کہا کہ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، چنانچہ اس دن کام نہیں کیا جائے گا اور ان پر ماتم کیا جائے گا۔ 4 صدی ہجری سے یہ شروعات ہوئی۔ پھر جیسا اگلا سال آیا تو لوگوں نے چاہا کہ معز الدولہ کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ 10 محرم الحرام کو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن بھی ایسا کرتے ہیں، چنانچہ دکانیں بند کی گئی، ماتم کیا گیا اور وہ سارے کام کیے گئے جو آج خرافات ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس کو خوش لگا، بہت اچھا لگا معز الدولہ کو۔ جب اچھا لگا تو اس نے اس کام کی شروعات کر دی۔ وہ شخص کون تھا، کیسا تھا، اسلام کا اس سے تعلق کیا تھا، کسی نے نہیں جانا کہ اسلام سے اس کا تعلق کیا تھا۔ وہ مذہب شیعہ تھا جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیا کرتے۔ وہ ایک شخص آتا ہے اور اس کام کی شروعات کرتا ہے اور تمام لوگ اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ تیمور لنگ کے زمانے میں 9ویں صدی ہجری کے اندر 9ویں صدی عیسوی میں جب وہ آتا ہے اور یہاں پہ تعزیے منانے کا حکم دیتا ہے، چنانچہ وہ ہر سال تو جایا کرتا تھا عراق، لیکن جس سال وہ نہیں جا پایا تو لوگوں نے تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے یہاں تعزیے منائے اور وہ خوش ہوا اور خوش ہو کر کے اس نے بھی وہ رواج چلا دیا ہندوستان میں۔ اور وہ شخص کون تھا؟ وہ خود بھی شیعہ تھا، جو صحابہ اکرام کو شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے پہلے حقدار تھے۔ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقدار نہیں تھے بلکہ حضرت علی تھے۔ کتنا غلط عقیدہ! اور اس عقیدے کے ماننے والے نے جب یہ کام شروع کیا اور اس کام کو لگاتار انجام دیتا رہا اور آج ہم لوگ بھی ان کاموں میں شریک ہوتے ہیں، لہذا ان کاموں میں شریک ہونا اور ان کاموں کے اندر معاونت یعنی مدد کرنا یہ کہاں تک درست ہے، اپنی عقل سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص جو صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والا ایک شخص اس کام کو انجام دیتا ہے اور پھر اس کے بعد لگاتار اس کام کو کرتا رہتا ہے، اور آج ہم لوگ بھی اپنے کاموں کے اندر چھوڑ کر کے چھٹی منا کر کے ان کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ چیزیں ہیں، بالکل ناپسندیدہ ہیں۔ تمام علماء اکرام کا متفقہ مسئلہ ہے کہ تعزیہ منانا بالکل حرام ہے۔ تمام علماء اکرام کا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، سوائے شیعہ کے، اور شیعوں کے اندر بھی جو انصاف پسند ہے، جو حقیقت جاننے والے ہیں، ڈاکٹر موسیٰ موسوی، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں عراق میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں ان کی قبر ہے، میں کربلا کے پاس وہاں کھڑا تھا۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کربلا کے پاس کھڑا تھا اور میرے پاس ایک شیعہ عالم اور کھڑے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، 3 سوالات کیے، اور ان 3 سوالات کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو ماتم کر کے آ رہے ہیں، انہوں نے وہاں کربلا کے اندر 2 جلوس دیکھے۔ ایک جلوس آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس اور وہاں پہ ماتم کرنے لگا، پھر دوسرا جلوس آیا، پھر ماتم کرنے لگا۔ تو ان دونوں کے درمیان جو بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیسے کم عقل اور نادان لوگ ہیں یہ حضرت حسین جن پر ماتم کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ لوگ پیچھے ان کے ماتم کر رہے ہیں۔ حضرت حسین تو وہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً وہ جنتی ہیں، تو جو شخص جنت میں
جنت میں گھوم رہا ہو اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہو، اس پر ماتم کرنے کا کیا فائدہ؟ اور ماتم کرنے کا جو شریعت نے حکم دیا، اگر کسی کو حکم دیا ہے اپنے گھر والوں میں سے یا آس پڑوس میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کی اجازت ہے کہ وہ 3 دن تک اپنے غم کو غم مانے، اور 3 دن کے بعد شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ تم ہمیشہ کے لیے اس کو غم مانتے رہو۔ اگر ایسا ہی غم منایا جائے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق نہیں ہے کہ ان کی قبر پر غم منایا جائے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانا یہ ہمارے لیے غم کا سبب نہیں ہے؟ اس دن ہونا چاہیے، اگر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو اس دن ماتم ہونا چاہیے۔ حالانکہ حضرت حسین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ہمارا ایمان تو ہے کہ یہ لوگ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، جن کو قرآن کریم یہ حکم دے رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گئے، تو پھر کیا معنی رکھتا ہے کہ ہم ان کی موت پر ماتم کریں؟ اسلام جس چیز کی اجازت نہیں دیتا، نہ تو ہم اس پر پیسہ خرچ کریں، نہ اپنا وقت برباد کریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اتنا غم ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ اس سے زیادہ شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ یہی چیز ہے جس چیز کا شریعت حکم دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ غیر معمولی کاموں کو، جو اہم کام ہوتے ہیں انہیں تو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو بدعات و خرافات ہوا کرتی ہیں ان چیزوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی چیز پہ پیسہ خرچ ہو تو ان چیزوں پر ہو جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ اگر محرم الحرام میں پیسہ خرچ ہو تو ہمارا اس بات پر خرچ ہو کہ ہم شہداء اسلام کے باتوں کو سنیں، شہداء اسلام کے بیانات کو سنیں کہ ہم شہداء اسلام کے لیے آج کیا کر رہے ہیں، اور شہداء اسلام نے اسلام کے لیے کیا کیا، انہوں نے اپنی جان اسلام کی خاطر کیوں دے دی؟ آخر کوئی تو وجہ تھی، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ کیا یہی وجہ تھی کہ محرم الحرام منایا جائے، تعزیے نکالے جائے، سبیلیں پلائی جائے؟ یہ ان کا مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضامندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا اسلام ہر مومن تک اور ہر غیر مومن تک پہنچ جائے۔ یہ ان کا مقصد تھا، جان دینے کا اور مال لگانے کا۔ آج ہماری جانیں بھی الگ خرچ ہو رہی ہیں اور ہمارا مال بھی ایسی جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے جہاں کوئی معنی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پر اہل سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا